الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں، تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ آج سے 3 سال قبل ایک بدبخت نے سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جانب بدترین گستاخی کی اور بدترین الفاظ استعمال کیے، جس پر علماء اہل سنت نے اس کی گرفت کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جس کو وہاں سے توفیق نہیں ملتی توفیق اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن اس نے آج تک 3 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک اس نے توبہ نہیں کی، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی، تو آج تک یہ معاملہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا۔ اسی حوالے سے 3 دسمبر کا اس کو ٹائم دیا تھا قبلہ محقق زماں مناظر اسلام مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب کو ایک بار پھر چیلنج کیا اور مناظرے کے لیے اس کو بلایا، 3 دسمبر کا ٹائم دیا اور آج 3 دسمبر ہے، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی معاملہ دکھائی نہیں دے۔ اسی حوالے سے میں گفتگو کرنے کے لیے التماس کروں گا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہزاد خان صاحب سے کہ آپ وہ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے وضاحت کی کہ ایک اشرف آصف نامی شخص، اس نے آج سے 3 سال قبل سیدہ کائنات کے بارے میں انتہائی بھونڈے انداز میں خطا کی نسبت سیدہ کائنات کی طرف کی، اور اتنے بدترین انداز میں اس نے سیدہ کائنات کی طرف ان الفاظ کی نسبت کی کہ شاید آج تک نہ تو یزید ملعون نے ایسے کلمات سیدہ کائنات کے بارے میں کہے اور نہ ہی شمر ملعون کی جرت ہو سکی۔ یہ شخص اس نے اتنے بدترین انداز میں سیدہ کائنات کی طرف ان الفاظ کی نسبت کی، اور بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ویڈیو اور اس کے یہ کلمات جس میں بار بار وہ دہرا رہا تھا کہ جب وہ مانگ رہی تھیں نعوذ باللہ تو خطا پر تھیں، یہ کلمات اور یہ کلپ جس آدمی کو بھی سنایا، ایک عام فام آدمی، ایک سادہ آدمی، وہ بھی ان الفاظ کو سن کر اس سے متنفر ہوا اور اسے برا بھلا کہا۔ تو جو الفاظ ایک ملعون اور اس امت میں برے سے برے لوگ وہ نہیں کہہ سکے اور ان کی جرت نہیں ہوئی، لیکن اس شخص نے اس طرح کے کلمات سیدہ کائنات آپ کے بارے میں کہے۔ اس کے بعد پھر جب اس کی گرفت کی گئی تو اس نے خود ساختہ اپنے قوانین، اپنے ضوابط اور اختراعی قاعدے وہ لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ یہ شخص توبہ کرتا، یہ شخص رجوع کرتا، بلکہ اس نے اختراعی قاعدہ وہ جو اس نے ایک قاعدہ ذکر کیا، ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی یستلزم الوقوع، یہ قاعدہ اس نے ذکر کیا اور اس کے ذریعے کہا کہ یہ امکان ہے تو امکان کو وقوع مستلزم ہے۔ تو وہ اس کا ایک نابلد شاگرد وہ بھی گروپ میں تھا، اور ہمارے ایک دوست انہوں نے 10 لاکھ روپے کا چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قاعدہ بعین ہی جس طرح یہ الفاظ یہ بول رہا ہے کسی کتاب کے اندر یہ دکھا دے تو 10 لاکھ روپے میں اس کا انعام دوں گا۔ یہ وہ اختراعی قاعدہ اور وہ گھڑے ہوئے من گھڑت اپنے قواعد، اپنے ضوابط کے ذریعے اپنے آپ کو پاک ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب اس کو مناظرے کا چیلنج دیا گیا تو اس نے ہر طرح کا بہانہ رچایا، کبھی 4th شیڈول کا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو ابھی یہ 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، قبلہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری آپ نے ہر سال اس کو جو یاد دہانی کرائی اور اس کے لیے بلایا، حتیٰ کہ لودھراں مناظرہ کی جگہ طے ہوئی، وہاں پر بھی قبلہ استاد گرامی تشریف لے کر گئے، لیکن وہ ہر بار اپنے شاگردوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش اس نے کی، وہاں پر بھی اپنے وہی بدتمیز لوگ ان کو بھیجا اور خود وہ نہیں نکل سکا۔
لیکن ابھی 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ اس شخص پہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بہانہ، وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ سامنے آئے، وہ بات کرے، جب وہ قائل ہے، جب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اسے خود سامنے آنا چاہیے۔ پھر یہ کہ وہ شخص کراچی تو جا سکتا ہے، کراچی جا کے کانفرنس کر سکتا ہے، لیکن وہ لودھرا نہیں آ سکتا۔ وہ کوئٹہ جا سکتا ہے، کوئٹہ جا کر تو وہ کانفرنس کر سکتا ہے، لیکن وہ لودھرا نہیں آ سکتا، وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ اب بھی بیماری کا کبھی بہانہ ہے، کبھی کچھ بہانہ ہے، کبھی کچھ بہانہ ہے۔ اگر وہ واقعتاً ہی حق پر ہے، سچ پر ہے، تو عوام کے اندر ایک بہت بڑی خلش پائی جا رہی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ آئے، وہ میدان مناظرہ میں سامنے بیٹھے۔ یہ بہانے، یہ ہیلے، کبھی 4th شیڈول کا بہانہ، کبھی ہم بڑے ہیں تو فلاں چھوٹا ہے، فلاں چھوٹا ہے تو ہم بڑے ہیں، اس طرح کے یہ جو ہیلے اور بہانے کر کے وہ اپنے طلبہ کے پیچھے چھپنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ تو اس سال بھی قبلہ استاد گرامی نے تحریری طور پر مناظرہ کے لیے جیسا کہ گروپ تشکیل دیا گیا اور اس گروپ کے اندر بہت سارے افراد تھے، تو قبلہ استاد گرامی کو اس بات پر راضی کیا گیا کہ آپ تحریری طور پر ان کے ساتھ مناظرہ کریں۔ تو قبلہ استاد گرامی نے اس بات کو بھی قبول کیا ہے اور 3 دسمبر تک کا ٹائم دیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم نے بھی دیکھا، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آج 3 دسمبر ہے، ہم اس انتظار میں ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اس باس مباحثہ کی طرف آئیں، اس مناظرہ کی طرف آئیں اور تحریری طور پر آ کر باس مباحثہ کریں۔ تو ہم انتظار میں ہیں۔ آج یہ 3 دسمبر ہے، انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ حق کی فتح ہو اور حق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو۔ اگر وہ حق اہل حق ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ تحریری میدان میں آئیں اور میدان میں آ کر مقابلہ کریں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اگر شاہ صاحب کی طرف آؤں گا کہ شاہ جی دیکھ رہے ہیں گروپ میں یہ تحریری معاملہ چل رہا ہے کہ تحریری مناظرے کا چیلنج دیا گیا مفتی محمد چمن نجم القادری صاحب کی طرف سے، تو اس کے بارے میں آپ فرمائیں کہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ بالکل ایک گروپ تشکیل دیا گیا ہے واٹس ایپ پہ، تو اس میں قبلہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب نے بھی یہ مناظرے کے لیے اعلان کیا تھا۔ اس کی آخری ڈیٹ 3 دسمبر تھی۔ اس میں یہ اس وجہ سے تاکہ یہ 3 سال سے ایک معاملہ چلا آ رہا ہے، تو ان بدبختوں نے پہلے تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بدترین گستاخی کی، بے ادبی کی، اس کے بعد انہوں نے اپنے من گھڑت قاعدے بنا لیے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی غلطیاں گنوانا شروع کر دی۔ یہ اتنے بدبخت ہیں، ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق توبہ بھی نہیں دی۔ پھر اس کے بعد یہ قبلہ استاد محترم نے یہ تحریری مناظرے کے لیے یہ اعلان کیا تاکہ جو عوام کے اندر ایک خلش پیدا ہو گئی ہے، عوام الجھ گئی ہے، تاکہ اس کے ذریعے معاملہ انجام تک پہنچ جائے، اس وجہ سے قبلہ مفتی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے۔ اچھا شاہ جی، تحریری چیلنج کیا گیا، اگر اسے بلایا جاتا ہے میدان میں مقابلہ کے لیے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پہلے کوشش کی تھی، جس طرح قبلہ استاد محترم قبلہ مفتی محمد شہزاد خان صاحب نے یہ فرمایا کہ اس کے پاس تو ہر طرح کے بہانے ہیں، کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، کبھی 4th شیڈول ہوتا ہے، دوسری جگہ آ سکتا ہے۔ لودھرا کے لیے قبلہ مفتی صاحب اعلان دیا کہ وہاں پہ نہیں آیا، اس کے پاس بہانے تھے، تو اب وہ نہیں آیا۔ اب جو اس کے چھوٹے چھتنگڑے ہیں، وہ خطائی گروپ جو اس کے حامی ہیں، اب وہ بڑے بہت بدتمیز ہیں۔ آپ نے زاہد نعمانی کو مفتی صاحب نے تحریری مناظرے کے لیے کہا ہے، تقریری اس وجہ سے نہیں کہا کیونکہ یقیناً آپ بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، جی آپ نے بھی اس زاہد کی گفتگو یقیناً سنی ہوگی۔ اس بندے کے اندر گفتگو کی اہلیت ہی نہیں ہے، وہ بڑا بدتمیز ہے۔ میں نے گفتگو سنی تھی، ایسے مسئلہ جیسے کسی نے پٹا کھول دیا ہو، ایسے ہی نری بکواس آتے ہیں، اس کے پاس کوئی علمی بات نہیں کرے گا، اس وجہ سے۔ اور دوسرا تحریری اس وجہ سے، تقریری اس کے ساتھ اس وجہ سے نہیں ہے چونکہ یہ قائل یہ حقیقی یہ نہیں ہے، قائل ہے اس کا استاد جو گستاخ ہے اشرف دجالی نام سے، وہ موجود ہے۔ اب تقریری بات ہوگی تو اس کے ساتھ ہی ہوگی۔ اور دوسرا یہ قبلہ استاد جی کی یہ بہت اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ تحریری مناظرہ کر رہے ہیں ان کے فائدے کے لیے۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ اب وہ کسی سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ اب تقریری ہوگی، تقریری مناظرہ ہوگا تو سامنے کسی اور سے مدد لینے کا اس کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ تحریری ہوگا تو کسی نہ کسی سے وہ فائدہ بھی لے گا۔ اور دوسری یہ گجرانوالہ سے
بھی ان کی طرف سے یہ پوسٹریں اور تحریریں آتی ہیں، ان کا بھی فیض ان کو یقینی ملے گا۔ اس وجہ سے ان فوائد کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے قبلہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ہزاروں خطائی مل جائیں، یہ معاملہ کسی نہ کسی انجام تک پہنچ جائے۔ دنیا دار دیکھ رہا ہے کہ معاملہ کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچ رہا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس بہانے بہت ہیں۔ ایک تو وہ بڑا نہیں آ رہا، دوسرا بھی ان کو 3 دسمبر کے لیے کہا ہم نے کہ وہ تحریر مناظرہ میں آئیں، آج 3 دسمبر ہو گئی لیکن وہ نہیں آئے، ان کے پاس بہت بہانے ہیں۔ سامنے بندہ آئے گا تو معاملہ کسی نہ کسی انجام تک پہنچے گا نا، ان کے پاس بہانے ہیں، وہ سامنے نہیں آ سکتے، وہ سامنا کر بھی نہیں سکتے۔ اور میں تھوڑا آپ سے عرض یہ کرتا چلوں کہ قبلہ مفتی صاحب کی تحریرات جو ہیں وہ بڑی کثرت سے اس موضوع پر تھیں، تو کسی بھی تحریر کا کوئی علمی جواب انہیں آج تک ان سے نہیں دیا جا سکا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ تقریر میں اور جیسے آپ ان کی ویڈیوز سنتے ہیں، ان ویڈیوز کے اندر ان کی وہ علمی اوقات، علمی حیثیت کیا ہے، اور کیا ان کا انداز تخاطب ہے، کس طرح وہ بولتے ہیں اور کیسے وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، کیا ان کا مشن ہے اور کس طریقے پر وہ چلتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں تو وہ ایک تو قائل خود زندہ ہے جس نے یہ گستاخی کی تھی، اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں حق پہ ہوں، تو پھر میدان میں اترنا چاہیے، مرد کو میدان میں آنا چاہیے، وہ آئے میدان میں آ کر بات کرے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ تحریر کی طرف اس طرح جب وہ خود نہیں آ رہا اور یہ کہا جا رہا تھا آئے 3 سال گزر گئے، تو اب تحریر میں تو ان کے لیے فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے کہ وہ جو قائل ہے، جو اس کا استاد ہے، اس سے وہ مدد لینا چاہے تو فوراً مدد لے سکتا ہے، اس کا کیا جواب ہے، کس کا کیا جواب ہے۔ جب اس کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا گیا فلاں وقت سے فلاں وقت تک، وہ اپنی تیاری کر سکتا ہے، اور مزید یہ گجرانوالہ سے جو ان کو معاونت اور مدد اور تحریرات ملتی ہیں، وہ بھی وہاں سے ان کو واٹس ایپ کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے ان کو حاصل ہو جائیں گی جیسے وہ ان کو ملتی ہیں، تو یہ سارے فوائد ان کے لیے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے ویسے اصولاً بنتا نہیں تھا یہ کہ اس کے نائب کے ساتھ بات کی جائے، جب وہ اس کا قائل ہی نہیں ہے، جب وہ قائل زندہ ہے اور اسے بار بار کہا جا رہا ہے تو اسے آنا چاہیے تھا۔ تو مفتی صاحب نے پھر یہی کہا کہ چلو کسی اختتام تک اس معاملے کو پہنچایا جائے، عوام میں جو اضطراب ہے اسے ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں وہ جو ہمارے کچھ احباب اور کچھ دوست تھے، انہوں نے واٹس ایپ ایک گروپ تشکیل دیا، اور اس کے اندر یہ باتیں چل رہی تھیں، اور اسی گروپ کے اندر جو ہے وہ میں نے بھی دیکھا کہ اس گروپ کے اندر جو ہے مختلف پوسٹنگ کی گئی اور مختلف اشرف آصف کی جو ویڈیوز ہیں وہ لائی گئیں، اور یہ شاید عمران بھی تھا، اور وہاں پر وہ دوست جنہوں نے اس کو چیلنج دیا تھا 10 لاکھ کا، وہ بھی آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عبارت ہے نا یہ آپ ثابت کر دو تو میں 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر وہاں پر چونکہ گروپ میں ایک علمی بحث مباحثہ تھا اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہے، تو وہاں پر تو کوئی کسی ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور وہ گروپ کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی جواب نہیں، لیکن وہ پھر اس نے اپنی پرانی حرکتیں جو ان کی تھی پٹے والی، وہی پٹے کھول کے پھر انہوں نے شروع کر دی، پھر انہوں نے گالم گلوچ پہ آ گئے۔ تو گالم گلوچ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ حل ہونا ہے کہ آپ ایک تحریری طور پر آپ اپنا مقالہ لکھیں، آپ اپنے جو مدعا ہے وہ لکھیں، اور پھر سامنے والے سے بات ہو تو یہ کسی انجام تک پہنچ سکے۔ ہم منتظر ہیں، 3 سال گزر گئے ہیں۔ دیکھو وہ ایک کہاوت ہے، وہ تھوڑی سخت ہو جائے گی، لیکن میں وہ نہیں بولوں گا کہ جب بندہ بہانے پہ آ جائے تو پھر بہانے تو بہت ہوتے ہیں، 1000 بہانے ہوتے ہیں کسی کام کے نہ کرنے کے۔ تو یہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کسی اختتام تک یہ بات پہنچے اور معاملہ یہ ختم ہو جائے، اور آپ تحریری طور پر اگر جو میدان مناظرہ میں ہیں ہم منتظر ہیں، اور مفتی صاحب کو بھی دوستوں نے احباب نے راضی کیا ہے کہ آپ تحریری طور پر، تو مفتی صاحب بالکل اس بات کے لیے ایگری ہیں کہ آپ آئیں میدان میں، اور میدان میں آ کر تحریری طور پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں۔ تو اگر وہ خود اشرف حاصل نہیں آ سکتا تو چلو اس کا نائب ہے وہ آ جائے، وہ آ کے بات کرے، لیکن انتظار ہے، دیکھیں یہ کب تک معاملہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے گالم گلوچ زیادہ شروع ہو جائے اور یہ معاملہ جو ہے وہ تحریری طور پر میدان میں آنے والا یہی ہے، بس وہ یہی کچھ آتا ہے، جو کچھ آتا ہے وہی کچھ کریں گے۔ دوسرا یہ محمد عویس صاحب کہ ان کا جو دین ہے وہ دین ہے ہی پیسہ، یہ پیسے کے لیے انہوں نے معاذ اللہ بڑی بڑی گستاخیاں کی تاکہ ان کو پیسہ ملے۔ دوسرا ایک گروپ کے اندر شاید کو 10 لاکھ کی پیشکش کی گئی، اس کو 10 لاکھ کی پیشکش بھی کی گئی کہ تمہیں 10 لاکھ ملیں گے اگر یہ قاعدہ ثابت کرو، قاعدہ ہے تو قاعدہ ہوگا، ثابت ہوگا۔ ہاں،
تو یہ ابھی تک ان کا دین بھی پیسہ ہے، سب کچھ یہ پیسے کے لیے کرتے ہیں. اگر قاعدہ ہوتا تو ضرور یہ بیان کرتے اور یہ 10 لاکھ بھی لیتے. اب اس قاعدے کو، اس تقاضے کو بھی 2 سال گزرے ہیں، ابھی تک انہوں نے قاعدہ ثابت نہیں کیا، ورنہ یہ پیسے لے لیتے. شاہ صاحب وہ قاعدہ کیسے ثابت ہوگا جب وہ قاعدہ ہے اختراعی من گڑت ہے، اور وہ قاعدہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو اصولیوں نے بیان کیا، وہ تو ان کے اپنے قواعد ہیں، وہ اپنے ضوابط ہیں، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو شاہ صاحب نعوذ باللہ وہ انبیاء تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا، حضرت فلاں نے یہ کیا تھا، یوں یہ کیا تھا. تو جو بندہ اپنے آپ کو یہ نہ کہے میں غلط ہوں اور یہ کہے کہ وہ نبی نے فلاں نے یوں کیا تھا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انبیاء کی خطائیں گننا جس نے شروع کر دی. شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کام جو بندیوں نے بھی نہ کیا ہو، آج جو یہ کام یہ لوگ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام ان کی طرف خطاؤں کی نسبت کرتے جا رہے ہیں. اور یہ جو جتنے بھونڈے انداز میں اور جس طریقے سے اس نے یہ کہا، یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ممبر پر بیٹھ کے کسی کی ماں یا بہن کے بارے میں ایسے بات کریں تو وہ برداشت کرے گا کہ اس کی ماں خطا پر تھی یا یوں تھا. تو عام آدمی یہ برداشت نہیں کرتا. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طرف نسبت کر رہے ہیں اور پھر دہرا رہے ہیں بار بار. کیا اس میں حرج والی کیا بات تھی جب یہ ایک تو آپ نے غلط انداز میں، اتنے بھونڈے انداز میں، اور علماء پورے چیخ رہے تھے اور آپ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ اپنی ضد پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی دین تھوڑا ہی ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اپنا طریقہ اپنایا ہوا ہے. بس ہم آج کے دن انتظار میں ہیں کہ آج آخری دن ہے اور 3 دسمبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے. اگر یہ لوگ اہل حق ہیں اور اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر تحریری میدان کھلا ہوا ہے، میدان کھلا ہے، میدان میں آئیں، وہ بات کریں. وہ نہیں آ سکتا، وہ تو ویسے بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس نے باقی سارے کام، وہ ویڈیوز بن سکتی ہیں، کوئٹہ جا سکتا ہے، کراچی جا سکتا ہے، اور وہ سیمینار کر سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا وہ میدان مناظرہ میں نہیں اتر سکتا. تو جو پھر اس کے نائب ہیں، چلو وہی آ جائیں، وہی تحریری طور پر میدان میں اترے، پتہ چلے کہ ان کی کیا حیثیت، کیا اوقات، کون حق پر ہے اور کون حق پر ہے. چیلنج تو بہت میں سنتا ہوں، چیلنج تو کرتے ہیں کہ آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ میدان میں. تو جواب بس وہ چیلنج جو ہے وہ ان کے وہ ہوتے ہیں، وہ کمرہ جو ہوتا ہے نا، وہ جہاں پر ویڈیو بناتے ہیں وہاں پر چیلنج ہوتے ہیں، اور وہ چیلنج ان کی اسی طرح کے ہیں، یا ان کی گالیاں ہوتی ہیں، یہی ان کا چیلنج ہے. یہی باقی وہ جب تحریری طور پر کہا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو تحریری طور پر مفتی صاحب کی طرف سے جو تحریرات آئی ہیں ان میں سے کتنوں کا جواب انہوں نے تحریری طور پر دیا؟ آپ کے پاس اگر کوئی ہو، آپ مجھے وہ ایک کتاب ایک بندے نے لکھی تھی وہ بھی دیکھی تو ہمیں ہنسی آ رہی تھی کہ وہ جس نے لکھی تھی، بس میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا کہ اس کی حالت کیا تھی اور وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھا، بس اس پہ بھی ہم بات نہیں کرتے کہ نام انہوں نے کیا رکھا ہے. نام جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نام کس طرح کے ہونے چاہیے اور کس طرح کن چیزوں کا غلبہ ہے اسما پر، تو وہ ایک انہوں نے لکھی. اس کے بعد آج تک ان کی طرف سے کوئی تحریری طور پر کوئی جون صاحب کی اتنی تحریرات ہے ان کا کوئی جواب نہیں آ سکا، اور نہ کوئی میدان میں اتر سکتے ہیں. جب بھی بات کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے. تو اب تحریری طور پر جو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں اور اس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، اور آج کا وہ 3 دسمبر کا ٹائم دیا گیا ہے. تو امید تو ہم رکھتے ہیں کہ وہ آئیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ تحریری طور پر میدان میں اتریں اور آئیں. دوسرا قبلہ یہ بھی ان سے ثابت ہوا، انہوں نے جو اپنی طرف سے جو قواعد و ضوابط بنائے، یہ انہوں نے ایک بدبخت کو بچانے کے لیے، اور ان کے مقابلے میں انہوں نے سید الانبیاء کی لخت جگر کو نہیں بخشا. انہوں نے ان کی حیا نہیں کی بلکہ اس بدبخت کی حیا کی، اور اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ایسے من گھڑت قواعد و ضوابط بنا لیے. بس آج ہم انتظار میں ہیں ابھی تک کہ انشاءاللہ وہ آ جائیں تاکہ یہ معاملہ کسی نہ کسی انجام تک پہنچ جائے. سامعین، آپ نے سنا کہ 3 سال کے اس طویل عرصہ کے بعد آج تک نہ اس سے رجوع ہو سکا، نہ اسے توبہ کی توفیق مل سکی، اور نہ ہی وہ کسی سے بات کرنے کو تیار ہے، نہ ہی بات کرنا چاہتا ہے اس موضوع پہ. اگر وہ اس بات پر سچا ہے، اگر وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ الفاظ درست استعمال کیے، نعوذ باللہ من ذالک، ہے نہیں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ الفاظ درست استعمال کیے ہیں، تو آ جائے میدان میں. قبلہ مفتی محمد چمن نجم القادری صاحب نے
آپ نے ان کو چیلنج کیا، مناظرہ کا چیلنج کیا، لودرا کا جگہ قرار پائی، لیکن آج تک اس کی طرف سے نہ کوئی جواب آیا اور نہ کوئی ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا۔ میں اختتامیہ کے لیے استاد صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ اختتامیہ کریں۔ جی محترم، جیسا کہ آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، تو اس گروپ کے اندر جو چیلنج دیا گیا ہے اور تحریری طور پر مناظرے کے لیے ان کو للکارا گیا ہے، تو ویسے یہ بنتا نہیں تھا کہ زید نعمانی سے بات کی جائے، کیونکہ قائل خود موجود ہے، لیکن پھر بھی قبلہ استاد گرامی کو دوست احباب نے راضی کیا اور استاد صاحب نے حامی بھری ہے۔ اگر وہ اہل حق ہیں تو وہ میدان میں آئیں تحریری طور پر، اور تحریری طور پر آ کر مقابلہ کریں، اور اگر ان کے پاس یہ تیاری نہیں ہے ان کی، وہ تیاری کے لیے مہلت مانگنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی دوست احباب قبلہ مصعب سے عرض کریں گے اور ان کو مہلت دے دی جائے گی۔ نہ وہ گروپ میں آتے ہیں اور کلپ کھیلتے ہیں، تو کلپ کھیلنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور ہم تحریری طور پر چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور میدان مناظرہ میں تحریری طور پر اترے۔ لیکن یہ بات میری یاد رکھیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار چلے گی، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔